بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تو پہلے نہیں اگر زیادہ ہو تو پہلے کہہ دیجیے کیونکہ طرف چلے جاتے ہیں سوالات آئے تو زیادہ مہم ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں چھلا پہننے یا دھاگا باندھنے یا اس قسم کی دوسری چیزوں کی استعمال کرنے کو شرک شمار کیا گیا تھا. اس چیز کا بیان تھا. اس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا. پیتل کا چھلا یعنی وہ جس طرح کڑا ہوتا ہے یا اس طرح کے بنا کر کے پہنتے ہیں، اس کے اندر پیتل کا چھلا تھا. فقال ما هذه، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس لیے پہنے ہو، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہی کہ وہ چھلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ من الواہنہ، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے آدمی کو کمزوری آ جاتی ہے. واہنہ کہتے ہیں کمزور کرنے والی بیماری. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک رگ ہوتی ہے جس کے دکھنے سے آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے یا اس کی ریڑھ کی ہڈی پر، جو کچھ بھی ہو. بہرحال ایک بیماری تھی، اس بیماری سے شفا کے لیے اس کا بیان رکھا تھا انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها، جس کو نکال پھینکو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تو تمہاری کمزوری کو اور ہی زیادہ کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے چھلے یا اس قسم کے دھاگے جو حقیقت میں علاج یا دوا کے قسم سے نہ ہوں، ان کے استعمال سے شریعت نے روکا ہے اور اس کو شرک شمار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال پھینکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سے تمہیں اور ہی کمزوری آئے گی، کیونکہ جو شخص کسی غیر مشروع طریقے سے اپنی بھلائی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی بھلائی نہیں لکھے گا، اس کی بھلائی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں اس کا نقصان ہوگا. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ عَلَىٰ فَإِنَّكَ لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کی صحت ٹھیک ہو، لیکن اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کمزوری کی ایک تفصیل یہ بھی ہے فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اس کو پہنے ہوئے اگر تم مر جاؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت کی کامیابی. قطعاً یہاں آخرت کی کامیابی مقصود ہے. یعنی اگر یہ کام کرتے ہوئے تم یہ جانتے ہوئے کہ یہ ممنوع چیز ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر تمہاری وفات ہو جائے تو تمہاری کامیابی کسی صورت میں نہیں ہوگی. یعنی آخرت میں اس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو دوا کے قسم سے، یہ چیز آپ یاد رکھیں، کیونکہ دوا جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو، جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض حکیم لوگ کسی کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی، چوٹ لگنے کے بعد آنکھ میں کالا دانہ پڑ جاتا ہے، چھٹکی جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ دھاگا کے ذریعے سے ایک کوئی جڑی یا بوٹی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو باندھ دیتے ہیں کچھ دن کے لیے آنکھ پر. وہ آہستہ آہستہ اس کے اثر سے وہ چیز جاتی رہتی ہے. اگر اس قسم کی چیز ہے تو ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ دوا کی قسم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء تداؤوا یا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے. اللہ کے بندو دوا کیا کرو. اگر دوا بھی چھوڑ دے آدمی اللہ کے توکل پر تو علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن چونکہ ہر شخص کا توکل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوا نہ کرنے سے کل اس کے دل میں اور ہی وسواس پیدا ہو کہ اسلام جو ہے ہمیں تنگی میں رکھتا ہے، اس کے دل میں اور ہی تنگی محسوس ہو. اس وجہ سے
दवा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दवा कर लिया करो अल्लाह के बंदो। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर भरोसा करने वालों में से सबसे बड़े भरोसा करने वाले थे। आपने खुद दवा का इस्तेमाल किया। आपका पैर मुबारक उसमें चोट आ गई थी, मोच आ गई थी, एक मरतबा आप घोड़े से गिर पड़े थे, बैठ करके आपने नमाज पढ़ाई थी, सब आपको मालूम है। लोगों ने खड़े होकर के आपके पीछे नमाज पढ़ी तो आपने पहला हुक्म जो दिया कि नहीं, इमाम जब बैठा रहे तो बैठ के नमाज पढ़ो। फिर आखिरी हुक्म अपने उतार और वफात के वक्त की ये कि हजरत अबू बकर ने आपके पीछे खड़े होकर के पढ़ाई। तो ये मसला याद दिलाने के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि खुद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दवा की। हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि हमें इल्म दीन के इल्म के बारे में हमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि आपके घर में कुरान नाजिल होता था और हिकमत भी नाजिल होती थी, यानी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत आप ही के घर में, आप ही लोगों के घर में होती थी। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आपको दवाओं का इल्म कहाँ से बहुत ज्यादा हुआ। वो हकीमा भी थी, समझ लीजिए। लोगों ने कहा कि आपको दवाओं का इल्म कहाँ से हुआ, तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। देखिए अकीदे की भी चीज यहाँ साथ लेते चलिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं बशर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, नूर थे, यानी अल्लाह का टुकड़ा थे, ये सब बातों की भी तरदीद हमेशा हर नस्ल या हर आयत और हदीस से आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे और आपको अवारिज बीमारी वगैरह भी लाहिक होती रहती थी। बादिया से लोग आते थे, यानी देहात से और जंगलों के बसने वाले लोग आते थे, जो इलाजों का तरीका इन्हीं जड़ी बूटियों से करते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दवा बयान करते थे तो मैं याद कर लेती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ना सोचे कोई कि नहीं दवा की किस्म से कोई चीज हो उसका बांधना या उसका इस्तेमाल करना भी गलत है। नहीं, वो चीज जिसका दवा से कोई ताल्लुक ना हो उसको इस्तेमाल करना, और उस खास तौर पर इस अकीदे से, जिस अकीदे के जरिए से लोगों के पुराने अकीदे चले आए हैं, गलत अकीदे, उस अकीदे से अगर कोई शख्स कोई काम करता है तो उसको मना किया जाता है। आमतौर पर पीतल के छल्ले या फंदे या काले धागे या और इस किस्म की चीजें नजर बद से बचाने के लिए लोग इसी नीयत से पहनते हैं कि इसके जरिए से या ये जो है नजर बद से बचाएगा। अल्लाह ताला से दूर होकर के, अल्लाह ताला ही नफा नुकसान का मालिक है, इस अकीदे से दूर होकर के ये अकीदा रखना कि इस चीज के जरिए से हमें शिफा होगी या इस चीज के जरिए से हमारी बला दूर होगी, तो ये आईने शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इस चीज से मना की। आपको मालूम होगा, शायद यहाँ भी मैंने देखा था, लोग बहुत से लोग एक किस्म का पट्टा आता है जो गेटिस की शक्ल का होता है, लोग बहुत दूर दूर से तलब करते हैं, क्या मक्के में मिलता है, वो ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए मुफीद होता है, लोग उसको मांगते थे। यकीनन उसमें कोई खसूसियत नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि उसकी वजह से रग दबती है तो किसी चीज से भी आप बांध सकते हैं। रग दबने की वजह से तो खून का दबाव और ही गलत हो सकता है। इस वजह से इस किस्म के पट्टे भी आजकल लोग बहुत कुछ बेचते होंगे और लोग खरीदने के शौक में वहां से भी लिखते हैं, यहाँ भी आते हैं, लोग खरीदते हैं। इस किस्म की पट्टों से आप लोग बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी कोई शरई हैसियत नहीं और इलाजी हैसियत भी नहीं है। अगर उसकी इलाज की कोई शक्ल होती, डॉक्टर लोग कहें कि नहीं ये चीज वाकई मुफीद है, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन लोग एक अकीदा चल निकला है कि इस किस्म के पट्टे पहनने से हमें शिफा होगी, और वो वही अकीदा है जैसे पुराने जमाने के पीतल का पहना करते थे लोग। इस वजह से इन सब चीजों को हरगिज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, मन तअल्लक़ तमीमतन फला अतम अल्लाह। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है उस शख्स के हक में जो तावीज या गंडे लटकाता है। तमीमा कहते हैं उस तावीज को जो बांध करके जिसमें लटकाया जाए, गर्दन में हो या हाथ में हो या कमर में हो। ये सब जगह हैं। मैंने सुना है कि बहुत सी औरतों, बहुत से लोग इस किस्म की दुकान भी खोले होते हैं कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए खास किस्म की तावीज तैयार करते हैं और वो कमर में बांधती हैं, उससे उसके जरिए से बच्चे की तौफीक अल्लाह ताला उनको देता है। ये सब चीजें गलत हैं। अगर वो कुरान और सुन्नत के अल्फाज लिख करके इस तरह के तावीज बनाते हैं, फिर भी ऐसी जगह पर रखना और अपने साथ उसको हमेशा रखना
औरत नापाक भी रहती है, औरत दूसरी हालत में भी रहती है, मर्द भी दूसरी हालत में रहता है। इस वजह से तावीज किसी किस्म का हो, अव्वल तो अगर कलाम पाक और हदीस के अल्फाज की तावीज हो, तब भी इसमें यह कबाहत है कि आदमी नापाकी की हालत में भी अपने साथ उसको रखता है, सोहबत की हालत में भी अपने साथ रखता है, औरत खास हालात महामारी वगैरह में रहती है तब भी अपने साथ रखती है। ये कुरान और सुन्नत की बेहुरमती है। दूसरे ये कि अगर कोई अपने अल्फाज में ऐसी तावीज बना रहा है तब भी उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल और ये बद्दुआ उसके हक में साबित होती है। मन तअल्लक़ तमीमतन, जिसने कोई तावीज लटकाई, फला अतम अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसके मकसद को पूरा ना करे। देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है, जो लटकाए कोई तमीमा यानी तावीज गंडा, फला अतम अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसके मकसद को, जिस मकसद से वो लटका रहा है, उसको पूरा ना करे। कौन शख्स है जिसका ईमान और दीन और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये दर्जा है कि वो मोहब्बत का दावा करते हुए भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ की मुखालफत करे। इस वजह से मुसलमान को चाहिए कि अपने ईमान को टटोल करके ये सोचे कि हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना है। लोगों की आदत और लोगों की तकलीद या लोगों की बातें सुन करके हमें उस पर नहीं चलना है। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के बारे में बद्दुआ की है तो यकीनन आपकी बद्दुआ कबूल होगी, जिस तरह आपकी दुआ भी कबूल होगी। इस वजह से आदमी को हर उस चीज के बारे में जिसमें शिर्क का शायबा है, प्यारे रसूल की मुखालफत का शायबा है, उससे परे दूर रहना चाहिए, कोसों दूर भागना चाहिए। जिसमें शुबहा भी हो, लेकिन जहाँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर नाम दे करके उसका जिक्र खास करके जब मना फरमाया है तो उसकी तरफ तो आंख नहीं उठानी चाहिए करीब जाने के बजाय। वमन तअल्लक़ वदअतन फला वदअ अल्लाहु लहू, जो कोई सीप, वदा सीप को नहीं कहते हैं, एक चीज होती है उसी सीप ही की शक्ल की, गोल किस्म की, देहात में रहने वाले जानते होंगे या आप जाएं समुद्र पे तो देखेंगे, वदा घोंघा कहते हैं। उसी सीप तो पतली लंबी होती है, उसके दो पट होते हैं, इस तरह होते हैं, लेकिन वो घोंघा जो होता है उसका मुंह जो है गोल सा होता है और वो गोल शक्ल की का होता है, उसके अंदर जानवर होता है। और ये क्या नाम है, इंडोनेशिया के लोग बहुत खाते हैं उसका बड़े शौक से, उसका शिकार भी करते हैं। यहाँ भी समुद्र में जाइए जिद्दा तो मिलता है, तो वो उसको भी लोग इस गरज से लटकाते हैं, नजर बद से बचाने के लिए, बच्चों को या जानवरों को या खुद अपने लिए उसको लटकाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ये चीज लटकाई, फला वदा अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसको आराम और सुकून हरगिज ना देगा। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि अल्लाह ताला उसको आराम और सुकून ना दे। इस वजह से इससे मालूम हुआ कि ये चीज लटकानी भी या इस कबील की कोई भी चीज हो जो नजर बद से बचने के लिए, बचाने के लिए या किसी बीमारी के बचाने के लिए ये सब चीजें लटकाएं, तो कतान ये उलमा ने इसको शिर्क, अगरचे शिर्क असगर में शुमार किया है, लेकिन बहरहाल शिर्क असगर जो है वो बहुत बड़ी चीज है। शिर्क असगर दूसरे से गुनाह कबीरा से छोटा नहीं है। इस वजह से शिर्क के मामले में बहुत ही हसास रहना चाहिए। और एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फक़द अशरक। देखिए कितने वाज़ेह अल्फाज हैं कि जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। मन तअल्लक़ तमीमतन, जिसने तमीमा लटकाया, तावीज लटकाई, फक़द अशरका, तो उसने शिर्क किया। वाज़ेह अल्फाज हैं। इस वजह से इस शिर्क के करीब मुसलमान को हरगिज नहीं जाना चाहिए। अगरचे लोग ईमान लाते हुए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत से लोग जहालत से भी करते हैं, लेकिन जहालत के बाद बहुत से लोग जानबूझ करके भी ईमान और दीन, इसमें कोई शक नहीं, उनकी ईमान और दीन में शुबहा नहीं, लेकिन ईमान और दीन कमजोर होता है। इस वजह से वो ये सोचते हैं कि हमारे बाप दादा करते हैं, क्या गलती कर रहे हैं, या हमारे इलाके में हर शख्स ये करता है, क्या ये लोग गलती पर हैं? नहीं, गलती पर अगर नादानी में अगर कोई शख्स गलती कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको माफ करेगा, लेकिन जानबूझ करके और ये कि हम सीखना ना चाहें हकीकत जो है किसी मसले की, इस ना चाहने पर भी हमारे ऊपर गुनाह होगा। हमें हर वो काम जिसके बारे में शुबहा हो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो काम भी करते थे सहाबा कराम, अगरचे वो जाहिरी तौर पर हलाल भी होता थे, लेकिन वो अपने को मुत्तहम कर समझते थे कि हम लोग जाहिलियत के जमाने में थे,
بالکل جاہلیت یعنی نادانی پھیلی ہوئی تھی، لوگ اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے، تو جو ہم یہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو۔ اس وجہ سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے، یوم النحر قربانی کے دن تھا، تو سب چپ ہو گئے، حالانکہ وہ قربانی کا دن تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، وہ جانتے تھے کہ ہم تو ایک نام دیتے تھے، ہو سکتا ہے یہ نام شرعی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ای یوم ھذا، مینا میں کھڑے ہو کر کے پیارے رسول نے پوچھا ای یوم ھذا، تو کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو ایک نام دیے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وہ نام غلط ہو، کیونکہ ہماری زندگی گویا دینی زندگی کی ولادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوئی ہے، ہر چیز کو وہ نئے سرے سے سمجھنا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اس کے بعد کہتے ہیں ای بلد ھذا، شہر مکہ اور مینا سب کچھ جانتے تھے، لیکن وہ کہہ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس وجہ سے آدمی کو، ہم لوگ بھی یقیناً ایسے ملکوں میں پلے ہیں جہاں کی ہندوؤں کا رواج تھا، ہندوؤں کے بہت سے رسم و رواج پر باپ دادا عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمیں اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نادانی میں کیے ہیں اور کرتے جائیں گے تو نہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نہیں، ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کو جو کرنا چاہیں اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر ملک میں، ہر شہر میں علماء کی کثرت ہے، اچھے علماء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، ان سے پوچھ رکھیں کہ ہم یہ کام کرتے تھے، ہم اس طرح کی میلے کرتے تھے، اس طرح کا اجتماع کرتے تھے، ہم بیٹھ کر کے اس طرح کے اوراد و اذکار کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط ہو، جو چیز صحیح اس پر عمل کریں، جو چیز غلط ہو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے اسلام اور دین اور ایمان کا تقاضا، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ابھارنے کی کوشش کی۔ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ ہاں، یہ سوال آپ رکھے پھر انشاءاللہ۔ اچھا سوال کیا بھائی نے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مینا کے اندر کہ کون سا دن آج ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو کیا اس زمانے میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم؟ نہیں، یہ چیز اب اس وقت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دین بتاتا تھا، سکھاتا تھا، علم دیتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت علم کی جاتی تھی، لیکن اس وقت صرف اللہ عالم ہی کہنا صحیح ہے۔ اللہ و رسول عالم، اگر کوئی شخص اس تفصیل سے کہنا چاہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے سنت کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوگا اس میں زیادہ علم ہوگا، لیکن یہ چیز شبہ کی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان حالات میں، ان زمانوں میں یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ و رسول عالم۔ اس وقت ہم یہ کہیں اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے یہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غیب تو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت سے متعلق تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ و رسول عالم، لیکن جب پیارے رسول نہیں رہے تو اب یہ جز جو ہے یہ کہنا صحیح نہیں رہا۔ بات صحیح ہے آپ کی، سوال بہت اچھا ہے۔ اچھا، ولابن ابی حاتم عن ابی حذیفہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حذیفہ ابن یمان ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب رہا کرتے تھے، اور ان کی ایک صفت جو بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید والے، بھید جاننے والے۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے والے فطروں کی، بہت سے فطروں کی خبر دی تھی کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اور منافقین جو مدینے میں تھے ان کو ان کے نام بنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بھید کو وہ نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص خصوصیت سے نوازا تھا۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھا باللہ یا حذیفہ اسمانی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین، قسم دلا کر کے اللہ کی قسم ہے حذیفہ بتاؤ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافق کو نہیں بتایا ہے تمہیں؟ تو کہتے تھے کہ نہیں، تم کو، آپ کو منافق نہیں کہا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی یہ سوال کرے گا تو اس کو ہم نہیں بتائیں گے۔ یہ ان کا کہنا تھا، کیونکہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
انہوں نے خود حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ بخار کی دفع کی غرض سے، بخار کو دور کرنے کی غرض سے دھاگا باندھ رکھا تھا ہاتھ میں. فقطعہ، حضرت حذیفہ نے اس کو توڑ دیا، کاٹ دیا اس دھاگے کو. وتلا قولہ تعالی، اور حضرت حذیفہ نے اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی اس آیت کی کلام پاک کی اس آیت کی تلاوت کی. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایمان کا ایمان سے نکلنے کا یا کافر ہونے کا شبہ نہیں، لیکن وہ بہت سے لوگ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، ایمان کے اعمال کرتے ہوئے شرک کرتے جاتے ہیں. یعنی نادانی میں ہو سکتا ہے کرتے جاتے ہیں، انہوں نے شرک رکھا نام اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت سے ایسے کام شرک کے نہ جاننے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ سمجھتے ہوئے وہ شرک کے کام بھی کر سکتا ہے. ساتھ میں روزے بھی رکھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اکثر تقاضے کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن غلط چیز کو بھی کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اپنے اعمال کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے، کون سا عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ سوچنے کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے پوری دنیا کی زندگی پوری دنیا میں یا پوری قیام آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک سب سے اچھا زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کے صحابہ کرام کا وجود ایسا مبارک زمانہ تھا کہ جس کے بدلے یا جس کے مقابل کوئی زمانہ کسی زمانے میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور آپ کا دین سب سے مکمل دین، آپ کے صحابہ سب سے افضل اور سب سے متبع اور اپنے آپ کو اللہ کے دین پر پیارے رسول کے احکام پر شہید کرنے والے سب سے زیادہ وفادار آپ کے صحابی تھے. آپ مقابلہ کریں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یہودیوں کو کہا کہ چلو، تو کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، تم جاؤ اور آپ کے رب جائیں، ہم نہیں جا سکتے جنگ کرنے، جائیے آپ اور آپ کے رب جنگ کریں، ہم انا هنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ اگر آپ برق غماد، اب میں بھی آپ اپنے گھوڑے دوڑا دیں، بہت بڑا جنگل ہے اس میں، تو ہم آپ کے پیچھے دوڑیں گے. اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے. صدق عند اللقاء، ہم انشاءاللہ جنگ کے وقت پورے طور پر اپنی جان توڑ کوشش کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی مبارک زمانہ تھا. صحابہ کے بعد تابعین اور صحابہ کا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ایک، اس کے بعد صحابہ کے ساتھ تابعین کا زمانہ، اس میں بھی شرک کی چیزیں پائی جاتی تھی. یہ چیز ہم خاص طور پہ اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب شرک کی یہ چیزیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی تو اس 1400 سال 1800 سال کے بعد بھی یہ سب چیزیں پائی جائیں گی. یہ نہ کوئی کہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ہر مسلمان کو متہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں. نہیں، ایسی چیز ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بہت سے لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نادانی میں چونکہ ایسے ماحول میں پلے ہیں جو ان سب اعمال کے مرتکب تھے اور اسی کو کرنے کو دین ہی سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا سمجھنا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ چیز صحیح یا نہیں ہے ہمارا فرض ہے. جان لینے کے بعد اس کا چھوڑ لینا بھی فرض ہے. جب صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جو خیر القرون میں سے تھا، تو بعد میں یہ چیزیں بہت کچھ آگے حد تک آ سکتی ہیں. اس وجہ سے ہم سب کو اپنے دین ایمان کا ہر ٹکڑا اور ہر گوشہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا کام دین کا ہے اور کون سا کام دین کے خلاف کا ہے. سوالات انشاءاللہ آپ رکھیے گا، کیونکہ آج کل وہ خط آیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں وہاں نہ بیٹھا دیں، کیا نام ہے فتویٰ کے، اس میں انہوں نے خط جواب مانگا ہے. تو سوالات وغیرہ یہی چلتے رہیں تو زیادہ مفید رہیں گے انشاءاللہ. باب ما جاء جی باب ما جاء فی الرقى والتمائم، رقع جھاڑ پھونک اور اسی طرح تعویذ کے بارے میں کچھ اور ذکر. فی صحیح عن ابی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ، تعویذ کے بارے میں ایک چیز کہہ دینی ضروری ہے کہ تعویذ یقیناً کسی قسم کا بھی ہو، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ہی لکھ کر کے اگر آپ لگتا رہے تو اکثر علماء نے
پرانے زمانے سے، یہاں تک کہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں بھی اس کو غلط کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اس کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں سب نے اس کو غلط کہا ہے. بعض علماء نے اگر کوئی شخص کلام پاک یا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعا کو لکھ کر کے اگر کسی کو پہناتے ہیں تو اس کو جائز کہا ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہی، دل کے اطمینان والا یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ یعنی کلام پاک کی آیت بھی لکھ کر کے کسی کی گردن میں نہ لٹکائی جائے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آدمی غلط حالات میں بھی، ناپاک حالات میں بھی رہ سکتا ہے، کلام پاک کی بے حرمتی ہوگی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تو سب کچھ حرج اس وجہ سے اس میں ہو جائے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صفت اور اپنے بھائی انبیاء کی صفت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ما بعث اللہ رسولا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نبی کا یہ فریضہ تھا کہ اپنی امت کے لیے جو چیز مفید سمجھیں ان کو بتا دیں، اور امت کے لیے جو چیز نقصان دہ سمجھیں اس سے امت کو ڈرا دیں. اور میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرو، قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب پائخانہ نہ کرو، اور دوسری چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ کام کرتے اور امت کو بتاتے. آپ کے تعویذ کا یا آپ کے جھاڑ پھونک کا طریقہ کیا تھا احادیث میں، اور اسی طرح سبب نزول جو ہے یعنی کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورتیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس میں آپ علماء کا فیصلہ سنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لڑکی نے جادو کر دیا، لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی نے جادو کیا تھا، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے کر کے یا کسی کا بال لے کر کے اس میں کئی گتھیاں اور کئی گانٹھیں ڈال کر کے اور پھر اس کو کھجور کے کسی حصے میں، کھجور کا جو کونپل ہوتی ہے اس کے بیچ میں ڈال کر کے پھر اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، لیکن اس درمیان شرعی معاملات میں علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی ایسی چیز خلاف مطلوب نہیں ثابت ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں صادر ہوئی. جادو کا اثر ہوا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لیں، اور فلاں جگہ جادو کی جو چیز ہے، بال ہے اور کچھ ہے وہ رکھی، اس کو نکال کر کے پھینک دیجیے. تو یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی. لکھ کر کے پہننے کا لکھنے والے موجود تھے، خود آیات اور قرآن لکھی جاتی تھی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا یا تعویذ لٹکانے کی ہدایت نہیں کی یا اس کا آرڈر نہیں دیا. اس وجہ سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا تھا، یہ عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آتے اور حسن اور حسین کو پکڑ کر کے اپنے داہنے اور بائیں ران پر بیٹھا کر کے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے آپ ان کے اوپر پھونکتے تھے. کان یعوذ بہما الحسن والحسین، حسن اور حسین جو پیارے رسول کے ناتی تھے. تو یہ طریقہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھاڑ پھونک کا. تعویذ پہن کے، تعویذ بنا کر کے، اس کو موم جمع کر کے، یہ سب طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں بیچتے بھی ہیں، چاندی کا ہو، سونا کا ہو، عورتوں کے لیے اس طرح کے بنا کر کے کہ وہ کھوکھلا رہتا ہے، اس میں بھر کر کے اور پھر اس پہ شاید موم جمع کرتے ہیں، پکا ہو جاتا ہے، پانی وغیرہ نہیں جاتا ہے. یہ سب چیزیں قطعی غلط نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو اس کی ہدایت دیتے. اسی طرح جھاڑ پھونک کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں حضرت ابو بشیر انصاری تھے. تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کسی شہر میں یا کسی بستی میں، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر، جاؤ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی رسی لٹکی ہو تو اس کو کاٹ دو، کیونکہ وہ لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے
یا کسی اور مقصد سے اس کے گردن میں وتر تانت لٹکا دیا کرتے تھے. تانت ایک خاص قسم کی رسی ہوتی ہے، شاید سنا ہوگا آپ نے، جو پرانے زمانے میں گلیل بنا کر کے اس سے شکار وغیرہ بھی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹھ کی خاص رگ سے اس کو بٹ کر کے بناتے ہیں. یہ وتر ہوتا تھا. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قسم کی رسی اگر لٹکی ہو تو اس کو کاٹ دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے کر کے بھیجا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مدینہ شریف میں مقیم ہوں یا چلتے پھرتے ہوں کہیں جہاد کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے، آپ ہر وقت دین کی تبلیغ اور دین سے جو مخالف چیزیں تھیں ان سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں بھی لوگ ایمان تو لے آتے تھے لیکن بہت سی جاہلی چیزیں ان پر عمل کرتے تھے. ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی نشاندہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کیا میں اس چیز پر تمہیں نہ بھیجوں جس چیز کی غرض سے مجھے پیارے رسول نے بھیجا تھا؟ اللہ تدا قبرا مشرفا الا تمسہ، جہاں کہیں بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دینا. دیکھیے یہ چھوٹی چیز اس کو سمجھا جائے گا. کہیں گے کہ بہت سے لوگ جو آج کل بہت سی کمیٹیاں بنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا چھیڑ چھاڑ بالکل نہ کیجیے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے ہر باب میں چھوٹی سے چھوٹی جو کسی زمانے میں بڑی چیز بڑی مشکل بن سکتی تھی اس کا خلا خما پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں کر دینا چاہتے تھے. حضرت علی کو بھیجا، کہا کہ لا تدا قبرا مشرفا الا تمسہ، کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس کو برابر کر دو. دوسری روایت میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبر کو ایک بالش اونچی رکھی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ برابر کرنا چاہے تو ایک بالش یا اس کے برابر ہی زمین کے برابر بالکل کر دیں. لیکن قبر کو اونچی بنانا اس سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے. لوگ اس پر قبے بھی بنا سکتے ہیں، اس پر بلڈنگ بناتے تھے لوگ، اور اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ان کو یا تو فخر کے لیے کہ ہمارے باپ دادا کی ہے یا اور کسی مقصد سے آہستہ آہستہ لوگ اس قبر کو پوجنے لگتے تھے. یہ پرانی امتوں کا طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طریقوں پر عمل کرو گے تو تم بھی انہی میں پڑ جاؤ گے. اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز توحید کی جو تھی خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت کچھ دھیان کر کے اور اس کے خلاف آپ تبلیغ کیا کرتے تھے. یہاں بھی اونٹ کی گردن میں جو لوگ باندھا کرتے تھے رسی، یہ بھی اسی قبیل کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ان کو بھیجا کہ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں رسی دیکھنا تو اس کو کاٹ دینا. یہ ہے تعبیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو زبردستی ہاتھ سے روک دیں. اور یہ چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے. اب کون ایسا ہے کسی ملک کا کسی علاقے کا حاکم ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اگر دین ایمان ہے تو بہت کچھ برائیاں 4 دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں. لیکن وہ یا تو دین کی کمزوری یا ایمان نہ ہونے کی نشانی کہ وہ دین اور دوسرے اسلام کے معاملے کو بالکل پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. ووٹ لینے کے لیے پہلے ہی دن سے نیا ووٹ لینے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں ایک دن بھی اگر کوئی طاقت آئے تو فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو جن کو اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے بھی اگر موقع دے دے اور کرام قرآن نماز اور روزے کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھلائی کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہونا چاہیے. اگر ہاتھ میں طاقت ہے، بچوں پر آپ کی طاقت ہے، آپ بچوں کی اصلاح کریں. پڑوس میں اگر کوئی شخص ہے جو آپ کے زیر دست رہتا ہے، اس کی بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا علم اور اس کی سمجھ اچھے سے اچھے انداز کی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے. سوال ہے یہاں، میں البحرہ میں رہتا ہوں، حج تمتع کرنا چاہتا ہوں. اگر ماہ ذی القعدہ میں عمرہ کر لوں اور پھر پہلی ذی الحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں، کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں؟ نہیں. آپ نے جب حج کے ایام میں، حج کے اشہر میں اگر آپ میقات سے باہر چلے جاتے تو اس کا حکم الگ ہوتا. یعنی کوئی شخص اگر
مدینے کا رہنے والا ہے، اس نے شوال میں حج کی عمرہ کیا، اگر مکے میں بیٹھ رہا پھر اس کے بعد اس نے حج کیا تو حج تمتع اس کا ہوگا، اس کا حج تمتع ہوگا، یعنی اس کو حدیث دینی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر مدینہ واپس چلا جاتا ہے اور نئے احرام سے صرف حج کی نیت سے میقات سے آ رہا ہے ذوالحلیفہ سے، تو مفرد ہوگا، اس کو حج تمتع اس کا حق نہیں ہوگا، اس کو حج نہیں دینی ہوگی۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ داخل میقات ہے، اس وجہ سے جس کسی نے بھی ذی القعدہ کے مہینے میں یا شوال میں عید کے بعد عمرہ کیا پھر آ کر کے حج کریں گے تو وہ متمتع ہوں گے، ان کے لیے ہدی دینا ضروری ہے، یعنی قربانی سمجھ لیجیے کرنا ضروری ہے۔ اور پھر پہلی ذی الحجہ سے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں، کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں؟ مقامی نہیں ہو جاتے ہیں، کیا میں مکہ 8 ذی الحجہ کو احرام مکے سے باندھ سکتا ہوں؟ آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر حج کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ کو بغیر احرام باندھے حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، سمجھ بات آئی۔ لیکن اگر بیٹھے ہیں عمرہ کر کے تب تو ظاہر بات ہے کہ حج کے دن 8 ذی الحجہ کو آپ کو احرام مکے ہی سے باندھنا جہاں کہیں بھی ٹھہرے ہیں۔ لیکن اگر آپ نکل گئے پھر وہاں سے آ رہے ہیں حدود حرم میں آپ احرام باندھے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ احرام باندھے بغیر داخل ہو گئے تو اس پر دم ہوگا۔ کیا اگر کسی نے ذوالقعدہ کے ماہ میں عمرہ کیا تو اس کے اوپر اس ماہ میں یعنی ذی الحجہ میں حج کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اگر پہلا حج اس نے کر لیا ہے، یہ سوال بہت کرتے ہیں لوگ، اگر اس نے فرض حج ادا کر لیا ہے تو اس کے بعد جو بھی عمرہ کریں گے یا جو بھی جتنا بھی حج کریں گے سب نفلی ہوں گے، اور نفلی حج جب تک شروع نہ کر دیں گے وہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر انہوں نے عمرہ کیا اور مکے میں بیٹھے رہے، 7 ذی الحجہ کو اگر نکل کے جانا چاہتے ہیں اپنی ضرورت سے، یا مان لیجیے مکے ہی میں بیٹھے رہے عمرہ حج نہیں کیا، یہ ایک آخری بات آپ سمجھیں کہ مکے ہی میں بیٹھے رہے حج نہیں کیا انہوں نے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نفلی چیز ہے، لیکن کر لیں تو افضل ہے۔ یعنی اگر مکے ہی میں بیٹھے رہے یا سفر کر گئے 7 ہی ذی الحجہ کو، کل حج ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ بحوالہ قرآن سنت یہی ہے انشاءاللہ۔ حوالہ قرآن سنت ذرا سا بڑا لگ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آپ پوچھیں کہ انشاءاللہ کوشش کر کے صحیح مسئلہ بتاؤ، لیکن قرآن سنت کا نام دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، یہی ہے مسئلہ صحیح انشاءاللہ۔ اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بغیر کسی مذہب کے قید کے جو صحیح مسئلہ ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اسی پر ہماری تعلیم ہوئی اور اسی پر بچپن ہی سے پلے ہیں اللہ کے شکر سے، اور ہم تمام ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن جو چیز جس کے بارے میں صاف آیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قول ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام نے ہو سکتا ہے نہ کہا ہو، چلتے چلتے ان سے یہ چیزیں لگا دی گئی ہوں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہت سی احادیث گڑھ دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ چیز بہرحال ہونی چاہیے کہ ہمیں صحیح مسئلہ جو قرآن اور سنت کے قریب ہو اسی کو لینا چاہیے۔ اگر قرآن سنت میں صحیح مسئلہ نہ ملے تو کسی کا بھی قول جو زیادہ آسان ہو امت کے لیے اور زیادہ قریب ہو اسی کو لینا چاہیے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کے لیے۔ حج کی نیت سے آنے والا آفاقی نماز میں قصر کرے یا پوری پڑھے؟ آپ جب مقیم امام کے پیچھے سفر ہی میں ہو، آپ مثال یہ سمجھیں کہ آپ جا رہے ہیں ابھی مدینہ شریف، اگر آپ سب مسافرین الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے، لیکن آپ کسی مقیم امام کے پیچھے پڑ گئے، راستے میں جو مسجدیں ہیں مقیم امام 4 رکعت پڑھا رہے ہیں ظہر کی، تو آپ کو ان کے پیچھے 4 ہی پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکے میں جب بھی پہنچیں گے مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو 4 ہی پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ 4 دن سے زیادہ جب آپ کے اقامت کی نیت ہو گئی تو نماز پوری پڑھنی ہوگی ہر حالت میں، اکیلے بھی پڑھیں گے ہوٹل میں یا جہاں ٹھہرے ہیں وہاں 4 رکعت پڑھنی ہوگی، کیونکہ آپ کو تو آگے 1.5-2 مہینے یہاں رہنے کا پروگرام ہے۔ البتہ جب آپ سفر شروع کر دیں گے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہاں آپ قصر پڑھیں گے، مدینہ پہنچ کر کے آپ پوری پڑھیں گے، مکہ پہنچ کر کے پوری پڑھیں گے۔ رہ گئی بات مینا میں اور عرفات اور مزدلفہ میں، یہ حج کے کاموں میں قصر ہے، یہ نہ سوچیں آپ کی سفر سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی جب آپ مکے کا کوئی بچہ یہاں پلا بڑھا پیدا ہوا وہ بھی اگر حج کے لیے نکلے گا تو مینا میں قصر پڑھے گا، عرفات میں قصر پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصر کا تعلق حج میں، یہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، یعنی یہ حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آپ سمجھیں، جیسے قرآن سنت سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا،
اور سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ہی کی نماز پڑھتے تھے. کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ مکے والوں کو آپ نے ہدایت کی کہ ہم تو قصر پڑھیں گے, آپ لوگ مکے والے ہیں اس وجہ سے آپ لوگ پوری پڑھیں, کہیں نہیں آیا ہے. یا کہیں کسی صحابی نے آپ سے کہ صحابی نے نہیں بیان کیا, آپ کو کہیں نہیں یہ بات ملے گی کہ ہم لوگ پوری پڑھا کرتے تھے مکے والے. اس وجہ سے بات یہی رہی کہ مکے اور مینا, عرفات اور مزدلفہ میں کوئی بھی جو حج کی نیت سے نکلے گا اس کو قصر پڑھنا ہے. ہاں یہ چیز اگر کوئی شخص خادم حجاج بن کر کے جا رہا ہے, ڈرائیور ہے اور کچھ ہے, وہ محرم نہیں ہے, تو اس کو اپنی پوری نماز پڑھنی ہے, کیونکہ وہ نہ تو مسافر ہے اور نہ حج کے احرام سے متعلق ہے. اس وجہ سے اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی. یعنی اگر امام صاحب ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے 2 رکعت پڑھ کر کے 2 رکعت اپنی وہ پوری کریں گے. ظہر کے ساتھ عرفات میں اثر نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھ سکتے. مزدلفہ میں وہ ظہر کے ساتھ مغرب کے ساتھ ایسا نہیں پڑھ سکتے, مغرب کی پوری نماز پڑھیں گے, سنت پڑھیں گے, اور اسی طرح یہ فرق آپ لوگ واضح سمجھیں انشاءاللہ. ماہ ذی الحجہ میں قبل از حج نفلی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رکھ سکتے ہیں. ماہ ذی الحجہ خاص طور پہ عشرہ اوائل کی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن 7 ذی الحجہ تک آپ رکھ سکتے ہیں. باقی 8 کو اگر چھوڑ دیں, 9 کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں رکھا روزہ عرفات میں. اسی طرح حج کے ایام میں, ایام تشریق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی اگر آپ اس کے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت لینی چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 7 روزے رکھ کر کے بھی وہ پوری فضیلت آپ کو مل جائے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جو اعمال نیک حضر میں یعنی سفر گھر میں کرتا ہے, سفر میں جا کر کے جو کام وہ اس سے چھوٹ جائیں گے, روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا, پھر بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جس طرح آپ کو 2 رکعت پڑھ کر کے 2 رکعت نفل ظہر کی اور 4 رکعت بعد کی اور 4 رکعت 8 8 16 4 4 8 2 10 15 اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. اسی طرح آپ 7 ذی الحجہ تک روزہ رکھ کر کے انشاءاللہ پورا 10 ذی الحجہ کا اجر لے سکتے ہیں. اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو آپ کے اوپر وہ نفلی چیز ہے, واجب نہیں ہے. وقوف ہے, لیکن عرفات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے. اگر کسی شخص نے جو قربانی کی طاقت نہ رکھتے ہوں, ان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی روزہ حج میں نکلنے سے پہلے رکھ لیں. اور اگر نہیں رکھ سکے تو ایام تشریق میں منع ہے روزہ رکھنا. ایام تشریق یعنی 11 12 13 کو منع ہے روزہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں حضرت عائشہ فرماتی ہے لیکن اس شخص کے لیے رخصت ہے جو حجی نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو. حجی کرنے کی نہ رکھتا ہو یعنی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے 3 روزے جو یہاں رکھنے ہیں وہ ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے. وقوف عرفات کے وقت اگر مسجد نمرہ میں جگہ نہ ملے تو کیا اپنے خیمہ میں ظہر اثر اپنے اصلی وقت پر ادا کر سکتا ہے یا اکٹھی؟ یہ مسئلہ بھی اس میں مذہب کی بات بہت آتی ہے. اپنے اخوان میں آپ دیکھیں کہ عرفات میں بڑی مخالفت ہوتی ہے, وہیں پڑوس میں دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ 2 اذان کرتے ہیں دونوں ٹائم, ظہر پڑھ کر کے خالی, پھر عصر کے ٹائم عصر کی پڑھتے ہیں. یہ چیز غلط ہے یقیناً. پیارے رسول کی سنت آج کے دن عرفات کے دن کی ظہر کی اذان کے ساتھ ایک اذان کے ساتھ ظہر کی 2 رکعت, اس کے بعد 2 رکعت عصر کی اکٹھی پڑھنی ہے. اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں کی. سب نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ کا مجمع تھا, سب نے اسی طرح نماز پڑھی. رہ گیا مسئلہ مسجد نمرہ میں جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر جہاں کہیں بھی آپ کا خیمہ تھا, آپ کا وقوف تھا, مکے میں, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, آپ نے کہا وقفت ہاں ہونا وعرفۃ کلھا موقف, میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, میں یہاں ٹھہرا ہوں, اور عرفات کی تمام سرزمین ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس وجہ سے جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملا آسانی سے, اور مسجد اتنی بڑی نہیں ہے کہ سب کے لیے کافی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی تکلیف بھی نہیں دی ہے آپ کو زبردستی آپ جائیں اور دھوپ اور گرمی برداشت کر کے سڑکوں پر نماز پڑھے نا, یہ سب بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ اپنے خیمے میں اگر امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو ان کے پیچھے آپ خیمے میں نماز پڑھ لیں, ورنہ الگ جماعتیں جتنی ہو سکیں اکٹھے ہو کر کے ایک آدمی دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی قصراً پڑھا دیں. جی
ہاں تو نہیں سن سکتا تو خطبہ کے بعد یہ سوچ لیں کہ امام نے پڑھ لیا ہوگا، اس کے بعد آپ جو بھی پڑھنا چاہیں الگ الگ اپنے جمعوں میں. جی خطبہ کے بارے میں خطبہ یعنی امام صرف کریں گے. آپ یہ یعنی گویا یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خیمے میں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو خطبہ بھی دیں؟ نہیں، یہ چیز مشروع نہیں ہے. خطبہ امام دیں گے اور اس کے بعد آپ کی نمازیں جو ہیں دونوں کہیں بھی آپ اگر امام کی آواز سن رہے ہیں ان کے پیچھے جماعت بنا کر کے پڑھ لیں اگر خیمہ قریب ہے، نہیں تو چند خیموں کے آدمی مل کر کے کوشش کر کے جماعت بڑی سے بڑی بنا کر کے پڑھ لیں. جی نہیں، اذان ایک ہوگی اور اقامت 2 ہوگی. ظہر کے لیے الگ اقامت اور عصر کے لیے الگ اقامت. اسی طرح مزدلفہ میں بھی عشاء کے لیے مغرب کی اذان ہوگی اور اس کے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز دوسری اقامت ہے. کہاں عرفات وغیرہ میں ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. یعنی امام کے پیچھے اگر آپ مسجد میں ڈیوٹی ہے آپ کی تو آپ امام کے پیچھے 2 رکعت ظہر کی پڑھ کر کے پھر آپ وہ سلام نہ پھیریں، وہ تو سلام پھیریں گے، آپ سلام نہ پھیریں، 2 رکعتیں اٹھ کر کے اپنی پوری کر کے پھر سلام پھیریں اور ان کے پیچھے آپ عصر بھی نہ پڑھیں کیونکہ عصر کا ٹائم آپ کے لیے ابھی نہیں ہوا ہے، یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے. پھر عصر کے ٹائم آپ الگ عصر کی نماز 4 رکعت پڑھیں. جب لوگ چھٹی کاٹ کے آتے ہیں اپنے ملک سے تو کیا ان پر لازم ہے عمرہ ادا کر کے آئیں یا کریں؟ نہیں، کوئی بھی شخص جس نے ایک عمرہ کر لیا ہے، ایک حج کر لیا ہے، اب جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. آپ آئیں، اچھا ہے کہ موقع ہے کر لیں، ٹھیک ہے. نہ کرنا چاہیں تو بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. احرام باندھ کر آئے یا 1-2 دن کے بعد کر لے، کوئی حرج نہیں. جب اطمینان ہو جائے موقع ملے اس کو تو کر لے کیونکہ وہ صرف عمرے اور حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے. لیکن جو شخص حج اور عمرے ہی کی نیت سے آ رہا ہے اس کو یہ جائز نہیں کہ میقات بغیر احرام پہنے ہوئے یا بغیر لبیک پکارے ہوئے میقات سے گزرے. لیکن جو شخص عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے وہ کسی حالت میں بھی آ سکتا ہے. جی گزارش ہے میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین پر چلائے، صحیح سالم زندگی گزارنے کی توفیق دے. عقیقہ کرنا لازم ہے. عقیقے کے بارے میں بہت سے علماء نے کہا کہ واجب ہے اور یہ بچے کا حق ہے، لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. بہرحال جیسا بھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تنگی میں بھی عقیقے کو نہیں چھوڑا. اس وجہ سے یہ چیز کرنی چاہیے. اس کے لیے خاص مدت کیا ہے؟ 7ویں دن سب سے افضل دن ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے عقیقہ کرو اور 7ویں دن اس کے نام کا اعلان کرو تاکہ غلط نام نہ اس کے چھٹکیلا بڑکیلا اس کے نام سے آ جائے. اگر دیر ہو جائے تو کسی وقت بھی اس کے نام سے آدمی خود اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے. مولوی مکی صاحب سے میں نے پہلے بہت حج ادا کر چکا ہوں. اچھا، میں مولوی مکی نہیں ہوں، اگر مکے ہی میں رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مولانا مکی صاحب وہاں ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. پہلا اپنا باقی اپنے رشتہ داروں کے نام سے کیے، اب میں پھر اپنے نام سے حج ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر کر سکتا ہوں تو قربانی دینا لازم ہے. اگر آپ مکی کے مقیم ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر لیا آپ نے، تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو جس طرح باہر کا آدمی تمتع کرے گا تو قربانی ہوگی، قران کرے گا تو قربانی ہوگی، اور اگر حج افراد کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. وہی سب کچھ ہے. چاہے آپ نے کئی حج کر لیے ہوں، لیکن جب نفلی حج بھی کریں گے تو حج کے شروط کے ساتھ اور اس کو پورا کرنا. یہ نہیں کہ نفلی حج ہے تو کنکری بھی نہ مارے تو ہو جائے گا، یا قربانی اگر لازم ہے نہ کریں تو ہو جائے گی. نہیں، جب کرنا ہے جیسے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پورے طور پر نماز پڑھنی ہے. میں اپنے بچوں کا عقیقہ سب کا ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ اگر پہلے توفیق نہیں رہی ہے، آپ نے کیا یا نہیں کیا یا سستی کی تو آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ کیا ماں باپ کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے. ماں باپ کا عقیقہ یہ چیز نہیں رہی ہے. آدمی خود اپنے عقیقے کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ خود کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ یا دادا پردادا کا عقیقہ یہ چیز سننے میں نہیں آئی، اس وجہ سے اس کے بارے میں شبہ ہے. البتہ اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے، یا بچے بڑے ہو گئے اگر پہلے نہیں کیا تو سب کا اکٹھا کر سکتا ہے یا متفرق اوقات میں کر سکتا ہے انشاءاللہ. سب کے لیے ایک الگ الگ. جی سب کے لیے ایک دے سکتا ہے. ہاں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے.
کیا جیسے قربانی ہے، قربانی میں 7 آدمی ایک اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، ہدی میں 7 آدمی ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں، کیا عقیقے میں بھی ایک اونٹ یا ایک بکری ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ جس سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اریقو عنہ دمن، بچے کو 7ویں دن سر مڈاؤ اور ایک خون اس کے لیے بہاؤ اللہ کی راہ میں، ایک خون، تو ایک خون چاہے بڑا ہو یا چھوٹا اس کے نام سے اکیلے ہونا چاہیے، اونٹ ذبح کریں گے تب بھی ایک آدمی، یہ مسئلہ باقاعدہ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے تحفۃ المولود فی احکام المولود، بچوں کے احکام سے متعلق انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں باقاعدہ علماء کا یہ استنباط اور حدیث شریف کے ان الفاظ سے یہ مسئلہ نکال کر کے کہا ہے کہ نہیں، 7 آدمیوں کا عقیقہ ایک اونٹ یا ایک گائے میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کا سوال بڑا اچھا رہا۔ میں انڈیا سے آیا اور 2 شوال کو عمرہ کیا، مجھ پر حج لازم ہے؟ اگر پہلے آپ نے حج کر لیا ہے، حج کی نیت سے نہیں، حج کے نیت سے آئے ہیں تو کرنا لازم ہے۔ نہیں سمجھ سکا، بتائیے بابو۔ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قربانی میں 7 آدمی کا نام ہو سکتا ہے، لیکن عقیقے میں 7 آدمی کا نام نہیں آ سکتا۔ ایک سر کے اوپر ایک بکرا، یعنی ایک بچے کے لیے ایک بکرا یا ایک اونٹ یا ایک گائے پوری، ایک جان پوری ایک جان کے بدلے عقیقے میں، لیکن قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی۔ 2 آدمی، 2 آپ اپنی طرف سے کریں، 2 دوسرا کرے اور ایک الگ کرے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی رکھا ہے۔ جی جی ہاں، لڑکے کے لیے جو ہے 2 ہے اور لڑکی کے لیے 1 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے 2 میڈھے کیے۔ جی صحیح ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی حج کے لیے آ رہا ہے، عمرے کے لیے آ رہا ہے، اسی نیت سے آ رہا ہے تو اس کو تو عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفلی عمرہ کر رہا ہے، یہاں مقیم ہے، اس نے حج پہلے کر لیے ہیں تو اس کے اوپر حج لازم نہیں۔ یہ سوال بہت گزر چکا ہے، اگر نہیں ہے تو میرے بہنوئی صاحب کا میرے آنے کے بعد انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے نام سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کر سکتا ہوں تو کون سا حج کرنا ضروری ہے؟ قربانی ضروری نہیں، اگر حج افراد ان کے نام سے کریں گے، لیکن آپ نے چونکہ عمرہ بھی کر لیا اگرچہ اپنے نام سے کیا ہے شوال میں، پھر حج ان کے لیے کریں گے، پھر بھی قربانی آپ کو دینی ہوگی، کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کو ایام حج میں اکٹھا کیا۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ نہیں ایک ہی آدمی سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس شخص نے عمرہ اور حج ایام حج میں اکٹھا کیا، اس میں یہ تفریق نہیں کہ کسی عمرہ کسی دوسرے کے نام سے اور حج کسی دوسرے کے نام سے، تو گویا اگر آپ نے عمرہ اپنے نام سے کیا اور حج کسی اپنے بہنوئی کے نام سے کر رہے ہیں تب بھی آپ کو قربانی دینی ضروری ہے۔ کون سا آپ بھائی ذرا شور نہ کریں، جی پیچھے ہو کر کے ذرا۔ میں نے رمضان کے بعد مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کیا اور پھر طواف الوداع کر کے جدہ چلے گئے، کچھ دن بعد پھر مکہ واپس آ گئے، لیکن نہ جدہ سے احرام باندھا نہ عمرہ کیا، اب ہمارا حج تمتع ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں؟ آپ کا حج تمتع ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس درمیان حج کر لیا ہے، اب آپ یہاں بیٹھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، اگرچہ احرام پہن کر کے نہیں آئے، کیونکہ ابھی آپ کو صرف حج کی نیت تھی اور آپ یہی رہتے ہیں مکے ہی میں رہتے ہیں، اس وجہ سے اگر آپ نے تمتع کیا ہے تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ ہماری جہاز کیا نہیں، یہ تو جہاز کا مسئلہ آ گیا، ہمارا حج تمتع ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں؟ ہمارے جہاز کی سیٹ 11 ذی الحجہ رات 10 بجے ہے، ہم 12 کی کنکری مارے بغیر یا کسی کے ذمہ لگا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کو ابھی جب سیٹ آپ کی 11 ذی الحجہ کو ہے اور حج مکمل نہیں ہوا تو سیٹ اس دن رکھنا جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کو کنکری بھی مارنی ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے، پھر اس کے بعد طواف وداع بھی لازم ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کنکری کسی کے حوالے کر کے چلے جائیں، طواف وداع بنفس ہی آپ کو کرنا ہے، کوئی آپ کی طرف سے کوئی طواف وداع نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا تو اس کے لیے قربانی دم دینا واجب ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر آپ نے کسی کو رات گزار کر کے کسی کو ذمہ لگا دیا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن قربانی جو ہے یہ طواف وداع چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو قربانی دینی ضروری ہے۔ اگر رات گزارے بغیر 12 کی 11 ذی الحجہ نہیں، دن بھی باقی ہے رات بھی باقی ہے، اس رات کے چھوڑنے کی وجہ سے 12 کی رات چونکہ آپ نہیں گزار سکتے مینا میں اس صورت میں، اس وجہ سے اس کے لیے الگ ایک قربانی اور طواف وضع نہ کرنے کی وجہ سے الگ ایک دم، یعنی 2 دم آپ کو دینا ہوگا اس شکل میں۔ یہ چیز بہرحال غلط ہے۔ اس طرح کی چیز کسی یعنی بہت ہی ضروری وجوہ کی بنا پر تو کر سکتا ہے آدمی، لیکن اختیاراً یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور بہت سی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں۔ ایک چیز آپ کے حج کا مسئلہ ہے، کمپنیوں کو تو اپنی مصلحت نکالنی ہے، آپ اپنی مصلحت کے سامنے رکھیں اور چیز کو بہرحال پیچھے کرا دیں ایک دن۔ جی، میری بیوی نے عمرہ رمضان میں کیا تھا، جب رمضان کے بعد مکہ آئے تو مخصوص ایام کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکی، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، عمرہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ عمرہ ایک ہی فرض تھا، وہ کر لیا انہوں نے۔ اگر کرنا چاہیں تو پھر مدینہ وغیرہ جائیں تب عمرہ کریں، مسجد عائشہ سے عمرہ صحیح نہیں کہا ہے علماء نے۔ جی جلدی کریں ذرا سا۔ ہم مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں، اگلے سال حج کر لیے، پھر اس سال رمضان میں عمرہ بھی کیے اور 15 دن کے لیے ہم ریاض چلے گئے، تو آپ ادا کیے بغیر ہم پر دم واجب ہے؟ واجب نہیں ہے انشاءاللہ، جب آپ یہی رہنے کا آپ کا فیصلہ ہے اور ہم کو ان سال حج بھی کرنا ہے تو کون سا حج کریں قرآن حدیث کی روشنی میں؟ انشاءاللہ آپ کا حج چونکہ آپ مقیم کی حیثیت ہے آپ کی، اس وجہ سے حج افراد کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ ریاض سے آیا ہے، جی ہم ریاض سے آئے، علاج کیا ہے، ہم پاکستان سے آئے۔ آپ بھی کہہ لیں۔ دیکھیے، مسجد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحیح عمرہ وہی ہے، کیونکہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی جگہ قرار دی ہے۔ مسجد عائشہ خاص حالات کے لوگوں کے لیے عمرے کی ہے، ہر آدمی کے عمرے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے بہت سے علماء نے اس عمرے کو صحیح نہیں کہا ہے، اور وہاں پیارے رسول کے میقات سے عمرے کو کسی نے شبہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ وہاں جب پہنچے مسجد نبی کی زیارت کے لیے تو آپ 1000 مرتبہ جائیں، 1000 مرتبہ عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کا سوال کیا تھا؟ ہم ریاض سے آئے جی، ماں کے لیے، ماں پاکستان سے ادھر آئے حج کے لیے۔ صرف حج کی نیت سے آئے ہیں؟ حج ریاض سے یا وہاں سے؟ نہیں، ریاض سے، ہم ریاض سے آئے۔ اچھا، میرے ماں جو ہے پاکستان سے جی، آئے، جی، والد جی، آئے ان کی ہمراہی کے لیے۔ ہمراہی کے لیے۔ میری لیے قربانی لازم ہے یا اب آپ نے عمرہ کیا ہے نا؟ پہلا عمرہ بھی کیا ہے، اسی دنوں میں، ان دنوں میں عمرہ کیا؟ عمرہ کیا ہے، حج بھی کریں گے، قربانی لازم ہے، قربانی لازم ہے والدہ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اگر چھلا یا انگوٹھی صرف اپنے شوق کے لیے پہنی جائے تو اس کے بارے میں کیا حال ہے؟ یہ بھی منع ہے، کیونکہ ہر اس چیز سے جس سے غلط چیز کی مشابہت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بات بولنے سے منع کیا ہے، اور وہ کام جو کسی حرام کام کے شبہے کے ساتھ یا اس سے اشتباہ ہوتا ہو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کسی ایسے شخص کی خاطر عمرہ، حج یا کوئی عبادت کی جائے جو فوت ہو چکا ہے تو کیا اس کا ثواب اس متوفہ کو ملے گا؟ حج یا عمرہ کے بارے میں صاف آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان کو اجر ملے گا، کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت، عام عبادت صحیح نہیں کہ روزہ ان کی طرف سے رکھیں یا نماز پڑھیں ان کی طرف سے، البتہ صدقہ خیرات عام طور پر یا کوئی صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کریں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ جناب قصر نماز کے بارے میں وضاحت کریں، اور کیا ہم پاکستانی نماز قصر کریں گے یا پوری؟ قصر نماز یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، سفر میں رخصت اس کو لینا چاہیے، اور جہاں بھی پیارے رسول نے قصر کیا وہاں قصر کرنا وہی سنت ہے۔ حج میں پیارے رسول نے اور آپ کے ساتھ مکے والوں نے بھی قصر کیا، اس وجہ سے آپ تمام حج کے ارکان میں قصر نماز پڑھیں۔ نہیں، قصر آپ جب قصر کریں گے تو سنت کی سنت نہیں ہے، یعنی سنت یہ ہے کہ اس سنت کو چھوڑ دیں، اس کو آپ کو اجر ملے گا اس کا انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو نہیں اجر ملے گا۔ جی، وطر آپ پڑھ لیں، وطر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وطر کی اہمیت کی بنا پر پڑھ لینا جائز ہے، اور اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی غلط نہیں انشاءاللہ۔ جی
طواف کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے، صرف طواف، کیونکہ ایک نماز کی حیثیت اس کی ہے. جی کہاں سے عمرہ کریں گے؟ اگر آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں 1000 بار اپنی طرف سے کریں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بلکہ افضل ہے کہ نہ چھوڑے موقع ہو. کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نماز طواف کی جو نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. اور خاص طور پر مکے میں کسی وقت بھی منع کا ٹائم نہیں ہے، یہ حرم پاک کی خصوصیت ہے انشاءاللہ. پیارے رسول نے فرمایا ہے مخاطب کر کے کہ تمہارے ہاتھ میں بنی عبد مناف کو تمہارے ہاتھ میں مکے کی تولیت ہو تو کوئی بھی کسی وقت رات یا دن میں طواف یا نماز پڑھنا چاہے اس کو روکو نہیں. یہ خصوصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کو دی ہے. شرعی حیثیت کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا لفظ ہے ان کا، کس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ طواف قدوم میں اتباع نہیں کیا. کیا طواف ہو گیا؟ طواف ہو جائے گا انشاءاللہ، بھول کر کے اللہ تعالیٰ معاف کریں. کیا ہے صدل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی دوران نماز میں سر پر رومال لیا جاتا ہے جس کے اطراف کے کونے. ہاں آپ کی کا سوال جو ہے وہ ایک حدیث پر مبنی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع کیا ہے. تو صدل کا مطلب ایسے عام طور پہ صدل کے لفظی معنی ہوتے ہیں لٹکانا. تو اب جب آدمی رکوع کرے گا تو یہ لٹک جائے گا، کیا یہ بھی صدل میں داخل ہے؟ نہیں، یہ چیز صدل میں نہیں داخل. صدل وہ اس صورت کو بیان کیا ہے علماء نے کہ لوگ پرانے زمانے میں تنگی کی وجہ سے ایک ہی چادر پورے جسم پہ لپیٹے رہتے تھے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کونے آگے مت لٹکاؤ، کیونکہ چلتے ہوئے بھی ہوا مار سکتی ہے، بے پردگی ہو سکتی ہے، نماز میں رکوع سجدہ میں بے پردگی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، اس کے دونوں طرف کناروں کو دونوں کندھوں پر الگ الگ کر لے تاکہ وہ یعنی تنگ ہو جائے اور کھلنے کا خطرہ نہ رہے. تو اگر یہ چھوڑ رہے ہیں دونوں لٹکا کر کے دونوں کونے تو آگے بے پردہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایک چادر کے حصے سے. وہ صدل ہے اور یہ صدل میں داخل نہیں انشاءاللہ. یہ لکھ کے نہیں، زندے کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں حج بدل، الا یہ کہ وہ زندہ اس حالت میں ہو کہ صحت